اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حمزہ۔ آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، حمزہ اصلی، وہ حمزہ جو روٹ ورڈ میں ہوتا ہے، مثلاً امر، سأل، قرأ، یہ حمزہ اصل ہے۔ نمبر 2، حمزہ زائدہ، وہ حمزہ جو روٹ ورڈز کے علاوہ ہو، وہ حمزہ زائدہ کہلاتا ہے۔ اور یہ بات غور کرنے کی ہے کہ حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی دونوں حمزہ زائدہ کی اقسام ہیں، اور یہ دونوں حمزہ روٹ ورڈ کے علاوہ ہوتے ہیں۔ حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جس کو الگ سے پڑھا جائے یا ملا کر پڑھا جائے اس کی حرکت برقرار رہتی ہے۔ حمزہ قطعی زبر، زیر، پیش والا ہو سکتا ہے، مثلاً انزل، انزل، انزال۔ تو یہاں تینوں حمزہ قطعی ہیں، ملا کر پڑھنے کی صورت میں ان کی حرکت گرے گی نہیں۔ مدینہ مصحف میں حمزہ قطعی کے اوپر عین کا سر ہوتا ہے، یعنی پورا عین نہیں لکھا ہوتا، لیکن حمزہ قطعی کا عین اس کی نشانی ہے کہ یہ حمزہ قطعی ہے۔ دوسرا زائدہ حمزہ جو روٹ ورڈ کے علاوہ ہوتا ہے وہ ہے حمزہ وصلی۔ مدینہ مصحف میں اس حمزہ پر صاد کا شروع والا حصہ لکھا ہوتا ہے۔ حمزہ وصلی جب ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کی حرکت نہیں پڑھی جاتی۔ جب علیحدہ سے پڑھیں تو اس کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، ال والا حمزہ ہمیشہ زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 2، اسم میں ہمیشہ زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور نمبر 3، فعل میں حمزۃ الوصل کو شامل کرتے ہوئے تھرڈ لیٹر، تیسرا حرف، اگر تیسرے حرف پر پیش ہو تو حمزہ وصلی پر پیش ہوگی، اور اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو، حمزہ وصلی کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے دونوں صورتوں میں۔ ال کے علاوہ حمزہ وصلی پر زبر نہیں آ سکتی۔ یہ حمزہ کے قواعد تھے۔ اب ہمارا ٹاپک ہے جب 2 حمزہ اکٹھے آ جائیں، میٹنگ آف 2 حمزاز۔ تو اس کے 4 احکامات ہیں۔ نمبر 1، تحقیق، یعنی صاف صاف پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا۔ جب 2 قطعی حمزہ متحرک ہوں، ایک کلمہ میں یا 2 کلمہ میں اکٹھے آ جائیں تو ان کو صاف صاف پڑھنا چاہیے۔ حمزہ کی آواز چونکہ سخت اور باریک ہوتی ہے، اس لیے دونوں حمزہ کی آواز ظاہر ہونی چاہیے۔ مثلاً اسلمتم، جاء امرنا۔ دوسرا حکم تسہیل، آسان کرنا، نرم کرنا۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 24، آیت نمبر 44، سورہ فصلت میں ایک لفظ ہے اعجمی۔ اس میں پہلا حمزہ سختی کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دوسرا حمزہ لازماً تسہیل یعنی نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اعجمی۔ 3 الفاظ اور ہیں جن کو تسہیل کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ الآن، اس کو تسہیل کے ساتھ پڑھیں گے الآن۔ اللہ کو اللہ، اور تیسرا الذکرین کو الذکرین۔ تیسرا حکم ابدال۔ ابدال کا مطلب ہے
بدلنا، حمزہ کو حرف مدہ سے بدل کر پڑھنا۔ جب دو حمزہ ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ جیسے مانا، پہلا حمزہ متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، ساکن حمزہ پہلے حمزہ کی حرکت یعنی زبر کے مطابق حرف مدہ سے بدلا جائے گا جو کہ الف ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے آمانا۔ دوسرا لفظ ایمان، اب یہ دیکھیے کہ ساکن حمزہ پہلے حمزہ کی حرکت زیر کے مطابق حرف مدہ یا سے بدلا جائے گا، ایمان۔ اور اُتو، ساکن حمزہ متحرک حمزہ کی حرکت پیش کے مطابق واو سے بدل کر پڑھا جائے گا، اوتو۔ یہ ابدال لازمی ہوگا۔ تین الفاظ جو تسہیل میں بیان کیے گئے تھے، الآن، اللہ، الذکرین، ان میں صورت مختلف تھی۔ دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوئے کہ پہلا قطعی مفتوح اور دوسرا وصلی مفتوح تھا، تو ان میں ابدال اور تسہیل دونوں جائز ہیں۔ ان میں ابدال کرتے ہیں، مد لازم جتنا لمبا کریں گے، الآن، اللہ، الذکرین۔ چوتھا حکم حذف کرنا، گرا دینا۔ جب دو حمزہ ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا حمزہ قطعی زبر والا ہو اور دوسرا حمزہ وصلی زیر والا ہو تو دوسرا حمزہ لکھنے میں بھی نہیں آتا، اور یہ پہلا حمزہ حمزہ استفہام ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے 6 کلمات ہیں۔ افطرا، اصل میں یہ تھا افطرا، پہلا حمزہ قطعی زبر والا، دوسرا حمزہ وصل زیر والا، تو حمزہ وصل زیر والا لکھنے میں بھی نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ ہے افطرا، لیکن لکھنے میں افطرا۔ استکبرت، اصل میں یہ تھا استکبرت۔ اتخذتم، یہ اصل میں تھا اتخذتم۔ اطلع، اصل میں یہ تھا اطلع۔ اصطفى، اصل میں یہ لفظ تھا اصطفى۔ استغفرت، اصل میں یہ لفظ تھا استغفرت۔ ان 6 الفاظ میں پہلا حمزہ زبر والا قطعی حمزہ ہے، دوسرا حمزہ زیر والا حمزہ وصل ہے، تو حمزہ وصل عام طور پر لکھنے میں آتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا، لیکن ایسی صورت میں جو صرف 6 کلمات ہیں قرآن مجید میں، یہاں حمزہ وصل زیر والا لکھنے میں بھی نہیں آیا۔